الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم ہدایت الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایت الصرف سے اسم مفعول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 27واں سبق اسم مفعول۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ اسم مفعول سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جسے فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس ذات پر دلالت کروائی جا سکے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ یعنی اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جسے فعل مضارع مجہول سے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اسم مفعول۔ ثلاثی مجرد سے مفعولن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے یعنی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہوتا، اس سے اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مزید فی سے یعنی غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کس طرح بنایا جاتا ہے، کس وزن پر آتا ہے، یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو نصاب الصرف کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس سے دیکھ لیجئے۔ بنانے کا طریقہ، اسم مفعول کس طرح بناتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، نمبر 1، علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم مفتوح علامت اسم مفعول لے کر آئیں، کیونکہ اسم مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں علامت مضارع تو ہوگی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ہٹانا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، علامت مضارع کو گرانا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم مفتوح علامت اسم مفعول لے کر آئیں۔ نمبر 2 میں یہ کرنا ہے کہ فا کلمے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ فا کلمہ جیسا ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 3، آخری حرف سے پہلے واو علامت اسم مفعول لے کر آئیں۔ آخری حرف سے پہلے واو لانا ہے جو کہ اسم مفعول کی علامت ہے، اور اس کے ما قبل فتحہ کو واو سے موافقت کی وجہ سے ضمہ سے بدل دیں، کیونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ کا مقتضی ہے، ضمہ چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ما قبل جو فتحہ ہے اسے ضمہ سے بدل دیں، ضمہ میں تبدیل کر دیں۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنا ہے اور اس کی جگہ میم مفتوح کا اضافہ کرنا ہے جو کہ اسم مفعول کی علامت ہے، اور فا کلمے کو اپنی حد پر چھوڑ دینا ہے۔ آخر سے ما قبل والے حرف، آخر سے پہلے واو کا اضافہ کرنا ہے جو کہ علامت اسم مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس سے پہلے یعنی واو کی موافقت میں اس سے پہلے جو فتحہ ہے اسے بھی ضمہ سے بدل دینا ہے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسم لائیں، یعنی وہ تنوین جو اسم کے متمکن ہونے پر دلالت کرتی ہے اسے لائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اسم مفعول بن جائے گا۔ جیسے دیکھیے مفعولن، مفعولن بنا ہے یفعل سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں، اور فعل مضارع مجہول یفعل مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو یفعل سے مفعولن کیسے ہوا، سب سے پہلے یا کو حذف کیے، یا کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ علامت اسم مفعول یعنی میم مفتوح کا اضافہ کیا، اور فا کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ یفعل میں فا کلمہ ساکن تھا تو فا کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، اور آخر سے پہلے واو کا اضافہ کیا۔ دیکھیے یفعل، یفعل میں آخر میں لام ہے، اس سے پہلے واو کا اضافہ کیا، واو کو بڑھا دیا گیا جو کہ اسم مفعول کی علامت ہے، اور واو کی موافقت میں، واو کی مناسبت میں جو عین کلمہ مفتوح تھا اسے ضمہ دیا گیا، یعنی فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا گیا۔ یفعل تھا، عین پہ فتحہ تھا، اسے ضمہ سے بدل دیا گیا، اور آخر میں تنوین لگا دی گئی، تو یفعل سے مفعول بن گیا۔ اب دیکھیے گردان، یعنی گردان کرنے کے لیے جو صیغے کی علامتیں ہیں اسے بڑھاتے جائیں گے تو گردان ہوتی جائے گی۔ اس میں مفعول کی گردان، گردان ترجمہ صیغہ، مفعول کیا ہوا ایک مرد واحد مذکر، مفعولانی کیے ہوئے دو مرد تثنیہ مذکر، مفعولون کیے ہوئے سب مرد جمع مذکر، مفعولتن کی ہوئی ایک عورت صیغہ واحد مؤنث، مفعولتانی کی ہوئی دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث،
مفعولاتن کی ہوئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث، مفاعل کیے ہوئے سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ جمع مذکر و مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ مفاعل۔ اور مفعل تھوڑا کیا ہوا ایک مرد، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مصغر۔ مفعلۃ تھوڑی کی ہوئی ایک عورت، واحد مؤنث مصغر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔